حضرت علی 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا یعنی مددگار اور سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکل قلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے کتامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ ابن ملجم کون تھا اور اس نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اپنے افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، اور اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگ جو سبھی سے افضل اور اچھے تھے ان کا انتخاب کیا۔ اب ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم شجاع، فصیح و بلیغ تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا سہن گو بنایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ حضرت علی نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، مراد سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے جی ہاں یا امیر المومنین کہا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے یہ کلمات ادا کیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری دائیا یہودی عورت تھی؟ اس نے کہا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی وہ ایک یہودی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دائیا کہتی تھی، اے قاتل، شتر سالے سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی تھا۔ حضرت علی خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت علی کی محبت کا شائستہ ہو گیا، اس نے عرض کی کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، امیر المومنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔
حضرت علی نے فرمایا تم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لے لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا مولا اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی، اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف چلا گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ کتامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فاحشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے بھائی اور باپ کے بارے میں پوچھے۔ کتامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ کتامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ کتامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، اپنے آپ کو آرائش اور زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا تھا۔ کتامہ سے خواستگاری کی۔ کتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا میں دوں گا، قبول کروں گا۔ کتامہ نے کہا زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات، مشک و عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اور کچھ؟ کتامہ نے کہا بہت کچھ۔ پھر اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی اور اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا اور کیا چاہتی ہو؟ کتامہ نے کہا حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دنوں بعد اس کے بارے میں فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو، جاؤ اپنے مال کو جمع کرو۔ ابن ملجم اس بات سے خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر کتامہ پر نثار کروں گا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کے پاس گیا اور کہا میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے پاس چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے مال کو جمع کرنے میں میری مدد کریں۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ دور سے آگ کا شعلہ دیکھا اور اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ کے نزدیک ہوا تو اچانک جنات نے فریاد کی اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط حضرت علی کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام مال کو جمع کیا اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چلا، لیکن راستے میں ڈاکوں اور راہزنوں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام مال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے سے جا ملا۔ ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلہ میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی، امیر معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کریں گے۔ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ وہ دونوں خارجی مامور ہوئے کہ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کریں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا کتامہ کے گھر گیا۔ یہ فاحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور کتامہ کے پاؤں پر گرا
اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن کتامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنوں پاگل ہو چکا تھا اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو قتل کرتا ہوں۔ کتامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار کی دھار تیز کروانے کے لیے 1000 درہم دیے اور 1000 درہم تلوار زہر آلود کرنے کے لیے بھی دیے۔ اس رات اس بد نصیب نے مسجد کوفہ کے محراب میں حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹا، قاتل کو سزا کے طور پر اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت سے تڑپتے رہے اور بالآخر 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔